دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں، حضرت سعد کے بارے میں حضور نے فرمایا یا اللہ سعد دی ہر دعا قبول کرنی۔ حضرت علاء الحضرمی دے بارے صحابہ کہندے نا سی او جنا کوئی نہیں ویکھیا، اور فرمایا جدوں بھی سمندر دے تیرن دی واری آئی، چلن دی واری آئی، دریا آ گئے تے حضرت علاء الحضرمی بغیر کشتی تو چل پیا دریا اتے۔ جدوں دعا منگی اللہ کولوں تے دعا قبول کیتی، بارشاں نہیں ہو رہی، علاء الحضرمی صحابی رسول نے ہاتھ چک کے دعا، بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا تیسری اساں انہاں گل یہ ویکھی جدوں آپ جہاد کردیاں شہید ہو گئے ایک علاقے چ تے اسی انہاں نو دفن کر دیتا، اسے جگہ ہی دفن کر دیتا جتھے شہید ہو گئے، تے جدوں اسی مٹی پا کے ہٹے تے کہندے نے ایک صحابی دا بٹوا وچ ڈگ پیا قبر دے، بس اسی مٹی پا کے ہٹے تے انہاں کہا جناب اے میرا بٹوا ڈگ پیا، کہندے نے اسی پھر قبر کھولی، اس وقفے دے دوران قبر وچ علاء الحضرمی موجود کوئی نہیں سن۔ اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا، ہاں جی انہاں تو وڈے تے مستجاب الدعوات کوئی نہ ہے نا، تے وہ بھی جنگاں کردیاں اسلام دی خاطر شہید ہو گئے، دنیا تو چلے گئے۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا، دعاؤں سے نہیں ہوگا، فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا۔ اے تاریخ الخمیس میرے پاس موجود ہے، طلحہ اسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو فرمایا آگ جلاؤ، میں نے ان کو جلانا ہے اس میں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا آگ کا عذاب صرف رب دے گا جو خالق ہے، لیکن خالد بن ولید فرمایا نہیں میں انہوں نے جلانا ہے۔ صحابہ نے کہا اے کی کرن لگے ہو؟ فرمایا مجھے پتہ چلا انہوں نے حضور کے بارے میں بات کی تھی، انہوں نے حضور کے بارے میں، قتل کے بعد فرمایا پھر ان کو میں نے آگ بھی لگانی تاکہ قیامت تک کسی کافر کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان جب حضور کی بات آئے تو ایسے اللہ کی تلوار بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کافر کر رہے ہیں اور تم یہاں بھی میٹنگیں کر رہے ہو۔ میٹنگوں سے مسئلے تھوڑے حل ہونے ہیں، میٹنگوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، ان کے خلاف اعلان جہاد کرو۔ انہوں نے اتنے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور تم ابھی باتیں کیا کر رہے ہو؟ ایک جملہ صرف، مالک بن نویرہ کو حضرت خالد نے قتل کر دیا، یہ کلمہ پڑھتا تھا، یہ صحابہ پر بات بڑی گراں گزری، اتنی گراں گزری کہ حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اس کو معزول کرو، اس کو واپس بلاؤ، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ صدیق اکبر پھر صدیق اکبر سن، آپ نے فرمایا جس تلوار کو رسول اللہ نے میان سے باہر نکالا ہے نا، صدیق اس کو میان کے اندر داخل نہیں کر سکتا، بس میں معزول نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا انہوں تسی معزول کرو، انہوں واپس بلاؤ۔ حضرت صدیق اکبر فرمایا میں ان کو جنگ سے واپس بلا لیتا ہوں۔ حضرت خالد کو پیغام بھجوایا، فرمایا کہ فوراً مدینہ پاک آؤ، صحابہ کو آپ کے بارے میں بڑے جو ہے وہ تحفظات ہیں۔ جدوں خالد بن ولید داخل ہوئے نا تے اینا امام نے لکھیا آپ دی پگڑی وچ خون آلود تیر موجود سن، یعنی وہ تیر مار مار کے جڑے آئے سن وہ خون آلود ہی پگڑی لے آئے سن، وہ خون لگے ہوئے سن کافران۔ تو فرمایا اسی تے جڑا جنہاں دی خالی تقریراں نال تے او بھی حضور دی عزت تے گل نہ ہوے بندے کو، کون سا میلاد منایا وہ مجھے بتاؤ؟ جب حضور کی عزت کی بات نہ ہوئی تو وہ کون سا میلاد ہے؟ اور پھر معاملات بھی دنیا میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہو کافر، اور اس وقت میلاد کے اندر لوگوں کو ایسی باتیں کرنا جس کے اندر ایک بھی حضور کی عزت کی بات نہ ہو اور فرانس کی مذمت بھی نہ ہو، وہ میلاد مجھے بتاؤ وہ کون سا میلاد ہے اور کون سی محبت رسول ہے؟ محبت رسول تو یہ ہے کہ خالد جب جنگ سے واپس آئے تو پگڑی کے اندر پھر بھی خون آلود تیر موجود تھے۔ صدیق اکبر مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، حضرت عمر دروازے پر کھڑے ہیں، یہ بڑا عجیب منظر ہے۔ حضرت عمر اپنے آپ تو باہر بھئی انہیں مسلمان نو کیوں ماریا، اے کی بات ہوئی؟ امام نے لکھا کہ صدیق اکبر دا دبدبا نہ ہوندا نا تے حضرت عمر نے خالد بن ولید دے نال الجھ پینا سی دروازے اتے ہی۔ وہ میں لفظ نہیں کہندا جڑے نہ لکھن، اتنے جلال وچ حضرت عمر آ گئے تے حضرت عمر اتھوں دروازے تو گفتگو شروع کی تھی، انہاں دے تیر چھک لے پگڑی وچ، لیکن وہ بھی تو رسول اللہ دے احسن نصارے،
حضرت خالد سر جھکا کے ٹر پے. جب صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو پھر حضرت عمر بھی بیٹھ گئے. فرمایا آپ بتاؤ جی کیا بنا, آپ نے وہ مسلمان کیوں مارا؟ آپ نے فرمایا سنو ذرا. خالد بن ولید جب پہنچ گئے اندر اور صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا, وہ تو کلمہ پڑھتا تھا. 182 صفحے تے گل ہے جی میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا. گل کتنی عجیب ہے. حضرت خالد بن ولید کی گل کی تھی. حضرت صدیق اکبر فرمایا جواب دو. حضرت عمر بڑے ڈاڈے اس ویلے بہت ڈاڈے ہوئے کھڑے نے, تسی آپ جواب دو, آپ جواب دو. ہاں حضرت خالد بن ولید گل کی تھی. انہیں کہا جناب میں ماریا تو انہوں ہے کلمہ وہ پڑھدا سی, لیکن جدوں میں انہوں کیا نا بھائی تسی زکوٰۃ کیوں نہیں دیندے بھائی, کی مسائل ہیں تانوں, کی مسائل ہیں. اللہ اکبر. خالد بن ولید فرمان لگے صدیق اکبر نے جناب جدوں میں انہوں کیا میں کہا زکوٰۃ تسی کیوں نہیں دیندے, کلمہ جب پڑھیا تو ہن زکوٰۃ دا کی مسئلہ ہے تانوں؟ فرمایا کہ قالا ان صاحبکم قد توفی, فرمایا کہ وہ کو کہنے لگا کہ تواڈے نبی تے دنیا تو تشریف لے گئے, زکوٰۃ تے حضور دی ظاہری حیات نال سی. انہیں اے نہیں کیا کہ ان رسولنا, انہیں کہا اے نہیں انہیں لفظ کہا, انہیں کیا تواڈے نبی. تے صدیق اکبر فرمان لگے بالکل ٹھیک کیتا ہے تسی. ایتھے تے قوم تے نا نال فرق ہو جاندا, تے قوم تے نا نال فیصلے افضل الخلق بادر رسول کر دیندے. جڑے نو دین نہیں نہ سمجھ آیا تے او پھر دین پڑھن, یا پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق علی از حق طلب.